بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات تفسیر قرآن کریم اور قرآن کریم کے علوم پڑھنے کے لیے یہاں پر داخل ہوئے ہیں، اور بعض طلباء آپ میں سے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اس سے قبل یہاں پر دورہ تفسیر مکمل یا پھر نصف پڑھا ہوگا۔ اسی طرح چونکہ طالبات بھی شعبہ بنات میں ہے، ان میں سے بھی بعض طالبات وہ ہوں گی جنہوں نے پہلے دورہ تفسیر یہاں پڑھا ہوگا، بعض وہ ہوں گی جن کا پہلا سال ہوگا۔ تو جو پہلے طلباء یا طالبات پڑھ چکے ہیں تو وہ اس انداز اور اسلوب سے واقف ہوں گے۔ دورہ تفسیر قرآن اس کے مختلف اسلوب اور مختلف انداز اور طرز ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں، علماء میں خاص طور پر اس سلسلے کے جو بانی آپ سمجھ لیں دورہ تفسیر قرآن، ویسے تو دیکھیں تفسیر قرآن ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے 10 پاروں کی ترتیب کے مطابق۔ درجہ ثالثہ، رابعہ اور خامسہ میں 3 سالوں میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اس کے علاوہ درجہ سادسہ میں تفسیر جلالین مکمل پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ درجہ سابعہ میں تفسیر بیضاوی کا بہت ہی مختصر حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سالانہ تعطیلات میں دورہ تفسیر کی ترتیب ہے، ہمارے ہاں بر صغیر بلکہ خاص طور پر پاکستان میں یہ سلسلہ امام المفسرین، امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے۔ اسی طرح استاذ العلماء امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سلسلے کے گویا آپ سمجھ لیں کہ ائمہ اور بانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ 2 حضرات خاص طور پر دورہ تفسیر میں آپ کو جتنے بھی علماء ملیں گے دورہ تفسیر پڑھانے والے یا اپنے اساتذہ، ان کے اساتذہ، یا تو ان کا سلسلہ تفسیر حضرت مولانا حسین علی جو وہ بچھرا والے آپ کے سامنے تذکرہ آیا، ان کے شاگردوں میں سے ہوں گے، سلسلے میں سے ہوں گے، اور یا پھر امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہوں گے جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے۔ باقی خاص طور پر پھر ہمارے پاکستان میں یہ سلسلہ زیادہ ہے، باقاعدہ دورہ تفسیر کی شکل میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے کا سلسلہ۔ ہندوستان میں بھی اتنا عام نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں سالانہ تعطیلات میں دورہ تفسیر ہوتا ہے۔ باقی ہمارے دارالعلوم دیوبند میں مستقل یہ ایک شعبہ ہے، اور باقاعدہ ایک اساتذہ میں جیسے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، شیخ التفسیر ایک عہدہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ درس نظامی میں مختلف تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر نصفی، تفسیر کبیر، باقاعدہ پورا سال یہ تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں دارالعلوم دیوبند میں بھی، اور دارالتفسیر ہوتا ہے مستقل، اور اس کے جو پڑھانے والے شیخ التفسیر ہوتے ہیں مستقل۔ ہمارے پاکستان کے بعض اداروں میں بھی یہ ترتیب رہی۔ جامعہ عباسیہ بہاولپور میں باقاعدہ اس کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، اور اس کے جو بڑے تھے شیخ التفسیر، ہمارے استاذوں کے بھی استاذ، اور جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ سید شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جامعہ عباسیہ بہاولپور میں شیخ التفسیر کے منصب پر
فائز تھے۔ تفسیر میں اللہ پاک نے بڑا ملکہ دیا حضرت کو۔ تو ہمارے ملک میں عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ حضرات کو جو تفسیر کے بڑے بڑے علماء نامی گرامی گزرے ہیں، ان میں سے خاص طور پر آپ کو نام ملے گا جو سب ہی کے استاذ ہیں، اور آپ اس جو تفسیر کی ابتدا میں سند ہے، ہمارے حضرت الاستاذ کی سند اس کے ابتدا میں آپ کو نظر آئی ہوگی، تو وہ سند جا کر ملتی ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ کو بنیادی جو نام ملے گا اس سلسلے میں وہ حضرت مولانا حسین علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ملے گا، وہاں بچھرا والے۔ اسی طریقے سے دوسرا نام آپ کو ملے گا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات اللہ پاک نے ان سے قرآن کریم اور تفسیر قرآن کریم کی بڑی خدمات لی ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر پاکستان میں جتنے بھی علماء اس سلسلے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں، دورہ تفاسیر پڑھا رہے ہیں، تو وہ سارا فیض یا تو حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ہم نے دورہ تفسیر پہلے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سن 2004 میں پڑھا، اور حضرت الاستاذ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے حدیث کے بھی استاذ ہیں۔ حضرت سے جامعہ بنوری ٹاؤن میں ہم نے تحاوی شریف پڑھی ہے، موطئین پڑھی ہے، تو اسی طریقے سے درجہ سادسہ میں ہم نے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم سے توضیح تلوی بھی پڑھی تھی، تو پہلے سے بھی ہمارے استاذ تھے۔ پھر درجہ سابعہ جب ہم نے مکمل پڑھ لیا، جو سالانہ تعطیلات ہوتی ہے 2004 میں، درجہ سابعہ کی تکمیل کے بعد گلشن عمر میں ہم نے دورہ تفسیر مکمل حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ اس میں ابتدائی 4.5 پارے حضرت قاری صاحب ابتدا میں گاؤں تشریف لے گئے تھے، اور چونکہ ابتدائی چند دن قاری صاحب نہیں تھے، چند دنوں بعد تشریف لائے، تو ابتدائی 4.5 پارے غالباً 5 پارے حضرت مولانا سید رضین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے پڑھائے ہیں، اور باقی تقریباً 25 سپارے حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے پڑھے ہیں۔ تو حضرت قاری صاحب کا اپنا انداز تھا، بہترین انداز میں ترجمہ اور بہت ہی زیادہ تفسیر اور تشریح، کافی تعداد میں تفاسیر کا مطالعہ فرماتے تھے، اور اپنے ساتھ مختلف کتابیں لے کر آتے تھے، اور پھر کوئی اہم حوالہ آتا تو ڈیسک پر دونوں طرف جو حضرت کا استاد صاحب کا پڑھانے کا بیاض تھا قرآن کریم، اس کے دائیں بائیں کتابیں ہوتی رہی، تفاسیر ہوتی رہی، باقاعدہ حوالہ جو ہے دکھاتے تھے تو کتاب کھول کر مستقل لکھاتے تھے، اپنے ساتھ کتابیں بھی لاتے تھے۔ تو حضرت قاری صاحب نے بہت انتہائی تفصیل کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ دورہ تفسیر الحمدللہ پڑھایا۔ پھر اس کے بعد 3 سال مسلسل ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے دورہ تفسیر 3 سال مسلسل پڑھا ہے۔ ابتدا میں چونکہ حضرت استاد صاحب پورا مکمل پڑھاتے تھے، پورا قرآن، پھر بعد میں صحت کمزور ہوئی، عمر کا تقاضا تھا، تو 15 پارے شروع فرما دیے۔ تو ابتدا میں جو 2 سال ہم نے حضرت استاد صاحب سے پڑھا، مکمل قرآن پڑھا ابتدا کے 2 سال، اور تیسرے سال جب ہم نے پڑھا تو اس سال استاد صاحب نے ابتدائی 15 پارے پڑھائے، 15 کی ترتیب شروع کی۔ تو یہ 3 سال حضرت استاد صاحب سے ہم نے دورہ تفسیر قرآن پڑھا الحمدللہ، اور باقاعدہ حضرت استاد صاحب نے اعتماد کا اظہار بھی فرمایا، اور دورہ تفسیر کی سند کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن پڑھانے کی خصوصی اجازت بھی عطا فرمائی۔ تو طلبہ کو سند ملتی ہے دورہ تفسیر کی، پڑھانے کی اجازت حضرت استاد صاحب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کم از کم 3 سال مجھ سے پڑھ لو۔ تو تفسیر پڑھانے کی بھی الحمدللہ اجازت دی، اور پھر یہاں جب ہم نے آغاز کیا 6 سال قبل، یہ 6ٹھا سال ہے،
تو افتتاح حضرت استاذ صاحب نے ہی فرمایا. ہمارے ہاں دورہ تفسیر کا جو افتتاح ہوا ہے وہ افتتاح حضرت الاستاذ ہمارے تفسیر کے استاذ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا. اور اس افتتاح میں حضرت استاذ صاحب نے یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ یہ میرا اپنا ہی دورہ ہے، یہ میرا اپنا ہی دورہ ہے. تو ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں اور تقریباً ہر سال، گزشتہ سال طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دعا بھی فرمایا، حضرت استاذ صاحب کی صحت کے لیے تشریف نہیں لا سکے، اور اس سے گزشتہ سال کراچی تشریف نہیں لا سکے تھے حالات کی وجہ سے، کورونا کے. تو 2 سال سے تشریف نہیں لائے، باقی 4 سال الحمدللہ مسلسل حضرت استاذ صاحب، بلکہ اس سے قبل بھی تشریف لائے ہیں، ہر سال الحمدللہ تشریف لاتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں اور قرآن کریم کا درس دیتے ہیں یا حدیث کا درس دیتے ہیں یا بیان فرماتے ہیں. گزشتہ کل حضرت استاذ صاحب کے اپنے تفسیر کا بھی افتتاح تھا، حاضری بھی ہوئی، ملاقات ہوئی اور حضرت سے اجازت لی پڑھانے کی. فرمایا کہ آپ حضرت شروع فرما دیں، میں دعا کروں گا اور انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اختتام میں یا اس سے قبل حضرت استاذ صاحب نے خود فرمایا کہ میں انشاءاللہ اس سال آؤں گا، تو تشریف بھی لائیں گے انشاءاللہ، یا تو درمیان میں تشریف لے آئیں گے یا اختتام پر انشاءاللہ تشریف لا کر حضرت استاذ صاحب اختتام فرما دیں گے. آپ دعا فرمائیں حضرت استاذ صاحب کی صحت کے لیے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. تو جس طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دورہ حدیث کی مستقل اپنی ایک سند ہوتی ہے نا، تسلسل ہوتا ہے، اتصال ہوتا ہے. تو تفسیر میں ہم سمجھتے ہیں شاید کہ تفسیر کی مستقل اس طرح اتصال یا سند نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے علوم ہیں، چاہے تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، دوسرے علوم میں، ہر ایک کی ایک سند ہے اور ایک اتصال ہوتا ہے. تو جس طرح حدیث ہم پڑھتے ہیں اپنے اساتذہ سے کہ بھئی حدیث میں میرے استاذ فلاں ہیں، ان کے استاذ فلاں تھے، ان کے شیخ اور استاذ فلاں تھے، ہر ایک کو اپنی سند معلوم ہوتی ہے. تو اسی طرح تفسیر کی بھی ایک سند ہوتی ہے، اس کا بھی اتصال ہوتا ہے. دیکھیں نا، ابتدا میں اس میں مستقل حضرت استاذ صاحب کی سند تفسیر لکھی ہوئی ہے. آپ حضرات کو یہ جو پہلی جلد ہے اس میں نظر آ جائے گی. ہمارے حضرت استاذ صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے دورہ تفسیر قرآن پڑھا ہے. کس سے؟ حافظ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے. حافظ الحدیث تھے. حافظ الحدیث اسے کہا جاتا ہے کم از کم 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو، حافظ الحدیث بھی تھے. تو حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے. خانپور جو علاقہ ہے پنجاب میں، پنجاب جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور ہمارے حضرت استاذ صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کو اللہ پاک نے یہ بھی سعادت بخشی کہ یہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد بھی تھے. حدیث بھی ان سے پڑھی ہے، حدیث بھی ان سے پڑھی ہے، پھر تفسیر بھی ان سے پڑھی. اور پھر حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دورہ تفسیر پڑھانے کی سعادت بھی ملی ہے ان کو. خود فرماتے ہیں کہ جب ضعیف ہو گئے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، کمزور ہوئے، تو پھر کچھ پارے ہمارے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت کے ساتھ پڑھاتے تھے. پھر اسی طریقے سے دوسرے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب طاہر والی والے، بڑے نعمانی صاحب ان کو کہا جاتا تھا. طاہر والی بھی قریب ہے خانپور کے، ظاہر پیر بھی قریب ہے، طاہر والی کا الگ راستہ ہے. ہمارا جانا ہوا، حضرت کی قبر پہ بھی گئے. مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی طاہر والی والے، ان کی قبریں اسی مدرسے میں ہیں، جامعہ حبیبیہ طاہریہ میں. تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب جو طاہر والی والے، وہ حضرت کشمیری کے شاگرد تھے حدیث میں. اور حضرت استاذ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاذ تھے، فرماتے ہیں وہ میرے بھی استاذ تھے. تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ دونوں حضرات دورہ تفسیر پڑھاتے تھے، 15 پارے. بڑے نعمانی صاحب اور ہمارے حضرت استاذ نعمانی صاحب دونوں ہی تفسیر میں حضرت درخواستی کے شاگرد تھے. دونوں کا نام بھی ایک تھا، مولانا منظور نعمانی. تو دونوں حضرات پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد بھی طاہر والی والے حضرت نعمانی کے انتقال کے بعد ہمارے حضرت استاذ صاحب کئی سالوں تک مخزن العلوم خانپور میں دورہ تفسیر پڑھاتے رہے. پھر حضرت کراچی تشریف لائے. ہمیشہ فرماتے ہیں کہ وہاں طلبہ میں طلب نہیں ہوتی تھی پنجاب میں. مجھے اس کا بڑا دکھ تھا.
تو تقریباً کراچی میں بھی حضرت استاد صاحب کو 12-13 سال ہو چکے ہوں گے یا زیادہ لگ بھگ تقریباً. فرماتے ہیں کراچی آیا تو یہاں کے لوگوں میں طلب تھی, یہاں علماء نے مجھ سے تفسیر پڑھی, طلباء نے تو پڑھی, علماء نے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم پڑھنے جاتے تھے تو بڑے بڑے علماء کراچی کے تشریف لاتے تھے اور حضرت سے دور تفسیر پڑھتے تھے. نامی گرامی بڑے بڑے علماء, جید علماء تفسیر پڑھی ہے حضرت سے. تو غالباً 50 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہوگا حضرت استاد صاحب دور تفسیر پڑھا رہے. باقی ان کا جو اپنا انداز, اسلوب, وہ آپ نے حضرت مولانا خالد صاحب سے سن بھی لیا, اور جب تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ بھی لیں گے انشاءاللہ. تو حضرت استاد صاحب نے تفسیر پڑھی ہے حافظ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے دور تفسیر پڑھا تھا رئیس المحدثین رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی و بچرا والے رحمۃ اللہ علیہ ان سے. اور یہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ بھی تھے. حضرت خواجہ سراج الدین دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے براہ راست. اور ہمارے شیخ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ ہمارے شیخ ثانی تھے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بیعت تھے. ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی, اور تفسیر کی اجازت بھی حضرت سے لی, حدیث کی اجازت بھی لی, شرف تلمذ بھی حاصل ہوا حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے. اور وہ براہ راست تفسیر میں شاگرد تھے مولانا حسین علی صاحب کے. سند بہت عالی ہو جاتی ہے. تو حضرت سے ہم نے تفسیر کی اجازت بھی لی تھی, حدیث کی اجازت بھی لی تھی. تفسیر کی اجازت کے لیے شرط تھی کہ تفسیر کس سے پڑھی ہے, دور تفسیر پڑھنا شرط تھا. مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی اجازت اس وقت دیتے تھے کہ پہلے پوچھتے رہے دور تفسیر پڑھا ہے, نہیں پڑھا ہوتا تو نہیں دیتے تھے. پڑھا ہے تو کس سے پڑھا ہے, یہ باقاعدہ معلوم فرماتے رہے کہ استاذ کون ہے دور تفسیر پڑھانے والے. اگر وہ خدا نخواستہ دور تفسیر پڑھانے والے استاذ ہمارے جمہور کے عقائد سے ہٹ کر ہوتے تھے تو اجازت نہیں دیتے تھے. تو وہ براہ راست شاگرد تھے حضرت مولانا حسین علی صاحب. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی اجازت لی, تفسیر پڑھی ہے حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شاگرد ہیں کن کے, حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے, اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سلسلہ جو ہے یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بعض ہمارے اساتذہ بڑے جن سے ہم نے اجازتیں لی ہیں تفسیر کی, وہ تفسیر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے. اور یہ ابھی جو ہماری خوش نصیبی ہے, ابھی ہمارے دورہ حدیث کا جو اختتام تھا, بخاری شریف کا درس جنہوں نے دیا حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم, آپ حضرات تو موجود تھے. یہ بھی تقریباً 30-40 سال کا عرصہ ہوا دور تفسیر پڑھاتے ہیں. تو یہ تفسیر میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی براہ راست شاگرد ہیں. اور جن طلبہ کو اجازت دی ہے تو سند میں حدیث کے ساتھ ساتھ تفسیر کی بھی اجازت ہے نا, اپنے شیوخ کے نام لکھیں. تو وہ جو سلسلہ, اسی طرح ہم نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی تلامذہ سے اجازت تفسیر لی ہے, جس میں خاص طور پر حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح بھی حیات ہے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دیر بابا جی, وہ بھی حضرت لاہوری کے شاگرد ہیں. اسی طریقے سے اور بعض حضرات جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے, ان سے ہم نے حدیث تفسیر کی اجازت بھی لی. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ سند ہے وہ شاگرد تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر میں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تفسیر میں. اور حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں تو تھے, تفسیر میں بھی ان کے شاگرد تھے. اور وہ حضرات حضرت شاہ عبد الغنی, پھر حضرت شاہ عبد الغنی, حضرت شاہ اسحاق. اب دیکھیں یہاں سلسلہ مل گیا, کہاں پر آ کے مل گیا؟ شاہ اسحاق پر نا. لیکن وہ سند تھوڑی سی طویل ہے, اس میں واسطے زیادہ ہیں نا, اور اس میں واسطے کم ہے, کیونکہ مولانا مظہر نانوتوی براہ راست شاہ اسحاق کے شاگرد تفسیر میں. بہرحال دونوں ہی بڑے مبارک سلسلے ہیں, دونوں میں ہی ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہیں, چاہے حضرت لاہوری اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہو,
چاہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہو، سب ہی بہرحال تفسیر کے ائمہ تھے اور اپنے وقت کے علم اور عرفان کے پہاڑ تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح، کتنا ٹائم ہوا، کہ جس طرح سلسلہ حدیث کی سند ہوتی ہے اسی طرح علم تفسیر کی بھی سند ہے۔ باقاعدہ آپ کو اپنی تفسیر کی سند معلوم ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دورہ تفسیر پڑھ لیں، آپ کا اپنے استاد سے سند سے اتصال بھی ہو جائے کہ آپ نے ان سے دورہ تفسیر، انہوں نے ان سے تفسیر پڑھی، انہوں نے ان سے تفسیر پڑھی۔ باقی ویسے تو الحمدللہ ہمارے طلبہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، تفسیر جلالین ہے اپنے استاد سے پڑھی، انہوں نے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، باقی جو ترجمہ ہے اسی طرح۔ تو بہرحال تفسیر کی بھی اسی طرح سند ہے۔ ہم جو علم فقہ پڑھتے ہیں، علم فقہ کی بھی مستقل سند ہے۔ آپ نے فلاں استاد سے فقہ پڑھی، ہدایہ پڑھی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، اس کی بھی مستقل سند ہے۔ اور اس میں بھی علو ہوتا ہے کہ فقہ کی سند بھی بعض عالی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو علاقہ ہے، چچ کا علاقہ ہے، حضرو چچ نام سنا ہے اٹک کے پاس، اٹک کا ہی جو علاقہ ہے، جو دیہی علاقہ ہے، چچ کہلاتا ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے۔ تو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی چند سال قبل انتقال ہوا، حضرت مولانا عبدالغنی صاحب، جلالیہ والے، جلالیہ ایک گاؤں کا نام ہے۔ ہم حضرت کی خدمت میں گئے ہیں 2 دفعہ، تو انتقال ہو چکا ہے چند سال قبل۔ 100 سال سے اوپر حضرت کی عمر تھی تقریباً۔ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ کراچی میں مظہر علوم کھڈا کا جو مدرسہ ہے، اب حضرت نے نام سنا ہوگا، وہ قیام پاکستان سے قبل کا ہے، وہ سب سے پرانا مدرسہ ہے، مظہر علوم کھڈا مارکیٹ۔ وہاں حضرت استاذ بھی رہے حدیث کے بہت عرصہ، بڑے بڑے علماء یہاں استاذ رہے، علامہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء۔ تو حضرت کی حدیث کی سند بھی عالی تھی۔ ایک تو ویسے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حدیث میں، مولانا عبدالغنی صاحب جلالیہ والے کس کے شاگرد تھے حدیث میں؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام، ان کے شاگرد تھے، اور ان کے بھی قدیم شاگرد تھے، بہت پرانے۔ حضرت مدنی کے تو شاگرد اب شاید چند ہی رہ گئے ہو پاکستان میں، گنتی کے، چلے گئے، دنیا سے انتقال ہو گیا۔ لیکن جیسے بعض اس میں بھی متاخرین، حضرت شیخ رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے، حضرت مولانا مطلع الانوار صاحب حضرت مدنی کے شاگرد، اسی طرح یہاں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی صاحب تشریف لائے، حضرت مدنی کے شاگرد، اسی طرح حضرت مولانا احمد اقبال قاسمی صاحب تشریف لائے، وہ بھی حضرت مدنی کے شاگرد، لیکن یہ بعد کے شاگرد ہیں، سن 46 میں دورہ کیا، 47 میں، اس طرح۔ حضرت مولانا اور حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مدنی کے شاگرد۔ ان کے دوسرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ دورہ حدیث کیا سن 40-41 میں۔ کس سن میں؟ بہت پہلے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے 47 میں، لیکن یہ جو مولانا عبدالغنی صاحب تھے انہوں نے سن 32-33 میں دورہ حدیث کیا تھا۔ کس سن میں؟ سن 32-33 میں۔ 32-33 کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً سن 31 تک پڑھایا ہے، اس کے بعد یعنی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل ابتدائی دور، اور ابتدائی درجات میں ہوں گے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات بھی ہوں گے۔ تو اتنے پرانے فاضل تھے۔ ایک تو یہ سند تھی، دوسری ان کی حدیث کی سند ان کو اپنے والد صاحب سے حاصل تھی، حضرت مولانا سعد الدین صاحب، اور سننے میں جیسے آئے ہیں کہ ان کا انتقال بھی بڑی عمر میں ہوا، تقریباً 130 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ تو مولانا سعد الدین صاحب حدیث میں براہ راست شاگرد تھے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، نام سنا ہے نا؟ مولانا احمد علی سہارنپوری جو حضرت نانوتوی کے بھی استاذ تھے، جن کا حاشیہ ہے بخاری شریف پر، حاشیہ ہے نا، 25 پاروں پر تقریباً ان کا حاشیہ ہے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، آخری 5 پارے تقریباً کس نے حاشیہ مکمل کیا؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علم میں ہے آپ کے نا، یہ ان کے بھی استاذ تھے۔ تو وہ براہ راست مولانا احمد علی سہارنپوری کے شاگرد تھے، کس چیز میں؟ حدیث میں، اور وہ شاہ اسحاق کے، عالی ہو گئی نا سند۔ اور فقہ میں ان کے والد مولانا سعد الدین صاحب براہ راست شاگرد تھے مولانا عبدالحی لکھنوی کے، براہ راست۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت جو سند دیتے تھے، سند خصوصی مستقل الگ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 2 سندیں تھیں۔ ایک تو عام حدیث کی بس سند دیتے تھے، بعض خاص طلباء کو استعداد کے مطابق یا جن پر، ان کو الگ سے تمام علوم کی سند دیتے تھے حضرت مدنی،
تو حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان حضرات میں تھے جن کے پاس حضرت کی خصوصی تمام علوم کی سند تھی، اور چھاپی بھی اسی انداز میں، اور اس پر برکت کے لیے، تبرک کے لیے حضرت مدنی کے دستخط بھی چھپوائے تھے بطور برکت کے اپنے استاذ کے۔ اور اس سند میں ہمارے پاس موجود ہے، حدیث کے علاوہ فقہ کی الگ سند لکھی ہوئی ہے مستقل، اس میں دوبارہ طالب علم کو نام لکھنا پڑتا ہے الگ سے کہ فقہ کی سند ہے، کہ فقہ میں نے کس سے پڑھی، تو اس میں لکھا ہے تفصیل سے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ فقہ میں نے پڑھی اپنے والد مولانا سعد الدین سے، انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا کس سے؟ مولانا عبدالحی لکھنوی سے براہ راست، یہ بھی عالی سند۔ تو تمام علوم کی بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم کی الحمدللہ ہمارے پاس سند موجود ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ اس کی اصل اور سند موجود ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تجوید آپ پڑھتے ہیں، مختلف روایت ہیں، ہم عام طور پر روایت حفظ پڑھتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں، تو اس کی مستقل سند آپ دیکھتے ہیں نا کہ واسطے ہیں اور جا کر پہنچتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، ابی ابن کعب سے، یا جو اس طرح بڑے بڑے حضرات تھے قاری، ان سے پہنچتی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال تمام علوم اور فنون الحمدللہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھے ہیں، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھے ہیں، اس سب کی ایک سند، اصل اور بنیاد موجود ہے۔ تو بہرحال بس عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علم تفسیر یہ بہت اہم علم ہے۔ ہمارے اکثر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے طلبہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، بالکل، بس درس نظامی میں جو ترجمہ یا تفسیر پڑھ لی تو پڑھ لی، پھر اس کے بعد مستقل الگ سے اس فن میں مہارت حاصل نہیں کرتے، ورنہ آپ اپنے اساتذہ بزرگوں کو، مشائخ کے حالات دیکھ لے، پڑھ لے کہ وہ چھٹیوں میں مستقل دورہ تفسیر کے لیے کہاں کہاں کا سفر کرتے تھے، اور کتنی محنتوں سے جا کر مستقل دورہ تفسیر پڑھتے تھے۔ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان میں دورہ تفسیر پڑھاتے تھے تو میرے خیال میں اسی طرح ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے پاکستان کے جو علماء فارغ ہوتے تھے، جی یہ شرط تھی، غالباً شرط تھی کہ کہتے رہے کہ بھئی اس وقت سند ملے گی پاکستان جا کر مولانا احمد علی لاہوری سے دورہ تفسیر پڑھ لو۔ تو بہت سارے علماء ایسے ہیں دیوبند کے فاضل ہیں، آ کے حضرت لاہوری سے دورہ تفسیر پڑھتے تھے۔ تو یہ ایسا علم تو نہیں ہے نا کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا ہے، نہیں پڑھا نہیں پڑھا۔ بات سمجھ میں، اصل تو کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے علوم ہے، پھر احادیث مبارکہ اس کی تشریح اور تفسیر ہے۔ لیکن آج قرآن کریم کو وہ مقام اور وہ اہمیت نہیں دی جا رہی، یہ حقیقت ہے جو اس کے متقاضی ہے اور دینی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے طلباء، ہم ترجمے میں بھی مہارت نہیں رکھتے، ترجمہ بھی بس سرسری طور پہ جو پڑھ لیتے ہیں درس نظامی میں پڑھ لیتے ہیں، پھر مستقل الگ سے مستقل دورہ تفسیر پڑھنا، اس کے علوم کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں اس میں پھر علماء کے مختلف انداز ہیں۔ ہم نے حضرت قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم سے پڑھا، حضرت کا اپنا الگ انداز تھا، وہ شروع میں جتنے مضامین تھے سورت کے شروع میں لکھوا لیتے کہ اس سورت میں اتنے دعاوی ہیں، اور اس صورت کے میں یہ مضامین ہیں، اتنے دعوے ہیں، اتنے دلائل ہیں، تعداد لکھوا لیتے تھے۔ اور پھر ترجمہ جو ہے حضرت روانی کے ساتھ، اور تفسیر میں بہت زیادہ تشریح اور حوالے، بہت زیادہ۔ اور ہمارے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا جو انداز ہے وہ خاص طور پر ربط، خلاصہ اور موضوع، جیسے آپ کے سامنے ابھی بات آئی، یہ بالکل الگ انداز ہے، منفرد انداز ہے، یہ بالکل ایک منفرد اور الگ انداز ہے۔ اسی طرح حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے ملتا جلتا وہ الگ انداز ہے۔ تو ایک عام تفسیر پڑھنی ہے وہ آسان ہے، ایک اس انداز میں تفسیر پڑھنی اور سمجھنی ہے، یہ پڑھانے والے اب شاید چند ہی رہ گئے، جس میں ایک ہمارے حضرت استاد صاحب ہے، اللہ پاک نے ان کو اتنی مہارت دی ہے۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں نا کہ یہ ایک تو اس میں کم از کم خامسہ یا اس سے اوپر کے طلباء ہو، ابتدائی طلباء نہیں سمجھ سکتے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ کم از کم 2-3 سال 2-3 مرتبہ پڑھیں تب جا کر یہ انداز صحیح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات پابندی سے آئیں، محنت سے پڑھیں، ذوق و شوق سے پڑھیں، ایک تو غیر حاضری قطعی طور پر نہ کریں بالکل، دوسرا وقت کی پابندی کریں، تاخیر سے نہ آئیں، ایک سبق بھی آپ سے نہیں چھوٹے۔ انشاءاللہ اس سال آخری 15 پارے پڑھائے جائیں گے،
اور چونکہ چھٹا سال ہے 15 پارے ہوتے ہیں، تو تیسری مرتبہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے تیسری مرتبہ قرآن کریم ہمارا مکمل ہو جائے. اور ایسے بھی طلباء ہیں ہمارے کہ انہوں نے یہ تیسری مرتبہ ان کا قرآن مکمل ہو جائے گا. پورے 6 سال پڑھا ہے. تو آپ حضرات بہرحال محنت سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی ہاں، طلباء اور اسی طرح طالبات بھی سن رہی ہیں، تو 8 بجے سے پہلے پہنچنے کا اہتمام فرمائیں. استاذ کے آنے سے پہلے طالب علم کلاس میں ہوں. اور یہ دورہ جس طرح طلباء کے لیے ہے، بنات میں طالبات نے بھی الحمدللہ داخلے لیے ہیں کافی تعداد میں، وہ بھی پڑھتی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، طالبات بھی ہیں. اور تیسرا ہمارا آن لائن بھی الحمدللہ دورہ تفسیر کا سلسلہ چلتا ہے، اور اس میں باقاعدہ بیاض کی ہم نے ترتیب رکھی ہے. اگر ایسے حضرات ہیں، ساتھی ہیں جن کے پاس وقت کم ہوتا ہے، تو باقاعدہ آن لائن پڑھ لیں دورہ تفسیر. اور جو فیس بک پر چلتا ہے، پھر یوٹیوب پر بھی وہ کلاس تو موجود رہتی ہے. کسی کو شام کو وقت ملے، ایسے بھی بہت سارے ساتھی ہیں، صبح وہ مصروف ہوتے ہیں، وہ شام کو آ کے پوری تفسیر سن لیتے ہیں. ایسے بھی ساتھی ہیں. آڈیو بھی بھیجی جاتی ہے گروپ میں. تو آن لائن بھی کافی ساتھی ایسے ہیں کہ وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اللہ پاک اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل سے انشاءاللہ سبق شروع کریں گے. اور جیسے آن لائن کی میں نے بات کی، اس میں باقاعدہ بیاض آئے گا سامنے، جو آیت چلیں گی، جو صفحہ، تو وہ پورا صفحہ پیج پر سامنے انشاءاللہ آئے گا، جس کی وجہ سے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. تو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ سبق شروع کریں گے.